بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مکہ میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، عدالت اور پولیس کا کوئی تصور نہ تھا۔ اگر کسی ایک قبیلے کا فرد کسی دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تو قاتل سے بدلہ لینے کی بجائے پورے قبیلے کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا۔ مسافر کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا تو اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ مکہ کے درد مند دل رکھنے والے لوگ اس صورتحال سے سخت نالاں تھے۔ مکہ کے ایک واقعے نے درد مند افراد کو بیدار کر دیا۔ یمن کا ایک تاجر اپنا سامان مکہ لے کر آیا جسے ایک رئیس عاص بن وائل نے خرید لیا، مگر اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ مسافر تاجر زبید نے عاص کے دوستوں سے مدد کی درخواست کی، مگر انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنی مجلسوں میں بیٹھ گئے تو زبید قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے فریاد کی، اے فہر کی اولاد، مظلوم کی فریاد سنو، جس کا مال چھین لیا گیا ہے، جو اجنبی ہے اور اپنے وطن سے دور ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ مجھ سے حتیم اور حجر اسود کے درمیان دھوکہ کیا گیا ہے۔ عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت ہو، جو دھوکہ باز ہو اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔ حرم میں موجود قریشیوں نے مسافر کی فریاد سنی۔ بنی ہاشم، بنی زارہ، بنی تیم بن مرہ کے قبائل عبداللہ بن جدان کے گھر پر جمع ہوئے۔ اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ مجلس میں شریک افراد نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھایا، جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے اور جب تک پہاڑ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں یکجان ہوں گے، حتیٰ کہ اس کا حق مل جائے، نیز آپس میں ہمدردی اور غمخواری کا سلوک کریں گے، امن و انصاف کے لیے کوشش کریں گے۔ اس حلف کو حلف الفضول یعنی پاکیزہ لوگوں کا حلف قرار دیا گیا۔ گویا اس طرح امن و انصاف کی ایک انجمن تشکیل پا گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رضاکار کے طور پر شرکت کی۔ اس انجمن کے رضاکار عاص کے گھر گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ زبید کا مال واپس کر دے۔ عاص انکار کی جرت نہ کر سکا اور زبید کا مال اسے واپس مل گیا۔ نبوت کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلف کے بارے میں فرمایا، میں عبداللہ بن جدان کے گھر میں حاضر تھا جب حلف الفضول طے پا گیا، اس کے بدلے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے تب بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں، اور اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے دے تو میں اسے قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا تھا۔ ظلم کو روکنا اور انصاف دلانا ہر انسان کا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رضاکارانہ تنظیم میں سرگرم کردار ادا کیا۔ معروف سیرت نگار سہیلی کے مطابق ایک عرب حج کے موقع پر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ زیارت کے لیے آیا۔ مکہ کے ایک امیر تاجر نے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ جب انجمن امن و انصاف کے رضاکاروں کو اس زیادتی کا علم ہوا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں امیر تاجر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ میں حلف اٹھانے کے بعد تاجر کے گھر گئے اور محاصرہ کر لیا۔ رضاکاروں نے تاجر سے لڑکی واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاجر کو سماجی دباؤ کے تحت لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑا۔ ایک اور موقع پر ابو جہل نے مکہ سے باہر ایک تاجر سے اونٹ خریدا مگر اس کی قیمت ادا نہ کی۔ تاجر صحرا میں جا کر اپنے قبیلے کو ہمراہ لایا مگر اس کا قبیلہ چونکہ چھوٹا تھا لہٰذا وہ قریش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب رضاکار تنظیم کو اطلاع ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر کو ہمراہ لے کر ابو جہل کے گھر گئے اور اس سے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔
ابو جہل نے خوف زدہ ہو کر تاجر کی رقم ادا کر دی۔ بعد میں جب قریش نے ابو جہل سے مذاق کیا کہ تو ایک یتیم سے ڈر گیا، تو ابو جہل نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بات کی کہ میں اس کے رعب میں آ گیا۔ ظالم اندر سے کمزور ہوتا ہے، جبکہ سچا سماجی رضاکار اپنے کردار کی پختگی اور خودی کی طاقت سے ظالم پر رعب طاری کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مظلوم کی تو مدد کر سکتا ہوں، لیکن یہ فرمائیے کہ ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ فرمایا، اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور ہاتھ نہ پکڑ لیں، یعنی اسے ظلم سے نہ روک دیں، تو کچھ بعید نہیں اللہ سب پر عذاب نازل کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی حمایت میں جہاد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے ہی مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے قابل رشک کردار ادا کر چکے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما۔